پریشانی بن گئی. شوہر سے وعدہ لیا ہوا ہے، شوہر کو وعدہ دیا ہوا ہے اور وعدہ لیا ہوا ہے، اور ادھر والد بیمار ہو گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے شوہر کو وعدہ دیا ہے اور وہ سفر پہ ہیں، اب والد کے بیمار ہونے کی اطلاع آئی ہے، تو کیا میں بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ والد کو دیکھنے کے لیے میں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شوہر کی تابعداری کر، اس میں تیرے لیے بھلائی ہے، اس میں تیرے لیے بھلائی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع آئی کہ تیرا والد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. زندگی کہتی ہے کہ رک جا اور موت نہیں جانا ہے. انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایلچی، اپنا قاصد بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ شوہر کی تابعداری کرے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے. شوہر کی اطاعت کرے، جو شوہر کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے نبھائے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے. وہ باہر نہیں نکلی. کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع آئی کہ تیرا والد فوت ہو گیا ہے اور اسے غسل دے رہے ہیں، اور آخری اگر زیارت کرنی ہے تو کر لو. انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی تابعداری اطاعت کر، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے. میں یہاں رک کے تھوڑی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نیک بیویاں تھیں، فرما بردار بیویاں تھیں. وہ والدین اچھے لوگ تھے، دین کی تعلیم تھی ان کے پاس. ہمارے ہاں اگر سسر مر رہا ہے اور ادھر ماں کو کانٹا چبھا ہے، اس کو مرتا چھوڑ کے بھاگیں گی. وجہ جیسے تعلیم دی ہے، جیسے تعلیم دی ہے بھائی، جو تعلیم دی ہے، جو سبق پڑھا ہے ویسے ہی کرنا ہے. آخری لمحات میں جب بچی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن کریم سر پہ رکھتے ہیں. جب 20 سال 25 سال 30 سال ماں باپ کے گھر میں رہی، کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کو کھول کے پڑھ بھی لے؟ نہیں ہے ہی نہیں. یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو والد اس کا بیمار ہوا، زندگی موت کی کشمکش میں رہا، فوت ہو گیا، دفن کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جاننے کی زحمت نہیں کی اور شوہر کی تابعداری کرتی رہی. شوہر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے نبھایا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چوتھی مرتبہ پیغام آیا، اور پیغام کیا تھا کہ تو نے شوہر کی تابعداری کی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے شوہر کے گناہ معاف کیے. وہ تو کیے، تیرے والد کے گناہ بھی معاف کر دیے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. ایک کی وجہ سے 3 کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اسلام کی تعلیم نہ مل جائے اور ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ. یہ اس کو بخاری نے نقل کیا، امام بخاری نے. اللہ اکبر. یہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کا معصوم بچہ فوت ہو گیا، اور بیوی کو یہ اطلاع تھی کہ وہ آج یقیناً آ جائیں گے. تو انہوں نے بچے کو
غسل دیا اور کفن پہنا کے نا چارپائی پہ لٹا دی، اوپر چادر کر دی. بھائی شوہر آئیں گے تو اچانک میں انہیں بیٹے کی فوتگی کی اطلاع دوں گی تو انہیں زیادہ صدمہ ہوگا. آ جائیں گے ذرا تسلی سے بیٹھ جائیں گے، پانی وغیرہ کھانا وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ تھکاوٹ وغیرہ ذرا دور کر لیں گے، نارمل حالت میں ہو جائیں گے تو میں انہیں اطلاع دوں گی. وہ اس انتظار میں شوہر آ گئے. انہوں نے بیوی سے ملاقات کی، پانی وانی پیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کا پوچھا. رات کا وقت تھا تو بیوی نے نا 2 معنی والا لفظ استعمال کیا. بیوی کہنے لگی بیٹا سکون میں ہے. اس ماں کا جگرا دیکھنا، جگرا. امام بخاری نے نقل کیا ہے نا، شوہر کی خدمت کے لیے ماں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، یہ چاہے وہ چڑیا کی صورت میں ہو، وہ مرغی کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، یا انسان کی صورت میں، ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ماں یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ اب سکون میں ہے. تو شوہر یہ سمجھے کہ سو رہا ہے، اب رات کو کیا اٹھانا ہے، رات کو کیا اٹھانا ہے، صبح ہوگی تو ملاقات کر لیں گے. کھانا وانا کھایا اور سفر سے آئے ہوئے تھے. ان کے دل نے چاہا کہ بیوی سے ملاقات کی جائے. جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ حق ادا کیا جائے. اور ماں نے اف تک نہیں کی، بیوی نے اف تک نہیں کی. بیوی ہو تو ایسی ہو، ماں ہو تو ایسی ہو. ایسی مثال آپ کو ملے گی نہیں. صحابیہ کے علاوہ، ان صحابیہ کے علاوہ آپ کو دنیا میں مثال ملے گی نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے شوہر کی تابعداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں بھی تو ہے نا. بیٹا کفن پہن کے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ شوہر کی تابعداری بھی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. صبح جب ہوئی تو شوہر سے کہنے لگی اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی کسی کو عاریتاً امانتاً کوئی چیز لے اور پھر وہ واپس لے لے تو کیا دینی چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقل مند اور فرما بردار اور مسلمان تو وہی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دے دے، خوش دلی کے ساتھ واپس دے دے. تو بیوی نے دوسرا سوال ساتھ ہی یہ لفظ استعمال کیے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو لال دے رکھا ہے تھا نا، وہ اللہ پاک نے واپس لے لیا. انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور یہ والی کہانی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے والا جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں قربان جاؤں رب کی عطا پر اور میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی تقسیم پر. اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات کے بعد، یعنی شوہر اور بیوی کی ملاقات کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب جو اللہ پاک تمہیں اولاد دے گا نا وہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بیٹا ہوگا. جب وہ بیٹا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. سبحان اللہ. ان کا نام عبداللہ رکھا. اللہ اکبر. تابعین میں سے بزرگ فرماتے ہیں حضرت عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان ابو طلحہ کے جو بیٹے عبداللہ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ان کے ہاں 9 بیٹے ہوئے، 9 اور 9 کے 9 حافظ قرآن دیکھے گئے. 9 کے 9 حافظ قرآن دیکھے گئے. اللہ اکبر. تو بیوی ہو تو ایسی ہو، ماں ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث شریف میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، سبحان اللہ. جو اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس میں سے زکوٰۃ دے، سبحان اللہ. اور شوہر کی تابعداری کرے، سبحان اللہ. شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے،
कल क़यामत वाले दिन उसके लिए आवाज़ लगाई जाएगी सुभान कि जन्नत के दरवाजे हैं, ऐ मेरी बंदी, जिससे चाहे तू दाखिल हो जा, जिससे चाहे तू दाखिल हो जा। काश के ये ज़रूरियात दीन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले मसाइल हैं, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को पता हो। हालात तो ये हैं। उस दिन जब महफिल यहाँ मस्जिद में हो रही थी, बच्चे मोहम्मद आबिद की शादी थी, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल उठा। तो मैंने कारी साहब के बयान के बाद ना, जो मेहमान आए हुए थे कारी साहब, उनके बयान के बाद ऐसे ही स्पीकर लेकर कारी साहब का ज़रा शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद ना नौजवान, मस्जिद भरी हुई थी, जो मस्जिद में थे उनको पता है मस्जिद भरी हुई थी। मैंने ऐसी सवाल कर लिया कि मैं कहा बेटा नौजवान सारे बैठे हुए, तो ये तो बताओ कि गुस्ल के फ़र्ज कितने हैं, गुस्ल के फ़र्ज कितने हैं। अल्लाह अकबर। मस्जिद भरी हुई थी, जिसमें से 20 से 22 हाथ खड़े हुए, उनमें से 5-6 वो बच्चे थे जो मेरे पास यहाँ पढ़ते हैं, इन छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, और बाकी आप लगा लें कि 15 और बच्चे होंगे, और बीच में बुजुर्ग भी, बड़े भी थे। और बाकी वो थे कि जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, उन्हें गुस्ल के फ़र्ज नहीं पता। बाकी तालीम जो इस्लाम की है वो तो बाद में है ना, बाकी पलीती का नहीं पता, नापाक हो गया तो पाक कैसे होना है ये नहीं पता, और नौजवानों को नहीं पता, तो यकीनन बच्चियों को भी नहीं पता। ये तो घूमने वाली कौम है ना, ये तो जंजीर से बांधे तो फिर नहीं बांध होते। आके माँ अगर मना करे तो माँ को आके दिखाते हैं, बाप मना करे तो बाप को आके दिखाते हैं, दादा मना करे तो दादे को घूरते हैं। ये कौम तो जंजीर से बांधे तो फिर बात आने वाली नहीं है, इधर उधर घूमते हैं और जो चाहे नेट पे देखते हैं, लेकिन नहीं देखते तो नमाज के मसाइल नहीं देखते, रोजमर्रा जिंदगी के जो मसाइल हैं वो नहीं देखते। ये नहीं देखते कि नापाक बंदा हो जाए तो पाक कैसे होना है। अल्लाह अकबर। तो ऐसी ही बच्चियां हैं। अब जो बच्ची या बच्चा नापाक हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया और वो पाक नहीं हुई, वो रोटियां पका के दे रही है, वो सास को भी दे रही है, अपना ससुर को भी दे रही है, बाकी देवरों को भी दे रही है, अपने शोहर को दे रही है, आने वाली कल औलाद को दे रही है, और नापाकी की हालत में दे रही है। यकीनन फिर गौसे आदम को पोतरा ही पैदा होगा है, फिर तो वो लोफर ही पैदा होगा ना। मैं टच कर दे रहा हूं, टच कर समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। गुजारिश ये है कि उधर से फिर तमन्ना ये होती है कि या अल्लाह मेरा बेटा, मेरा नवासा, मेरा पोता नमाजी हो, हाफिज कुरान हो, फलाना हो, ढिमका हो, परहेजगार हो, और अमली पोजीशन आपके सामने है, तो ये हालात कैसे बदलेंगे जी? ये हालात ऐसे बदलेंगे कि जो यहाँ पे मसाइल सीखे आगे बताएं, और ये भी नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है या इतना दिमाग काम नहीं करता, तो फिर इस्लामी किताबें घर में रखें। वो बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, 8 पास हैं, 5 पढ़े हुए हैं या ऊपर की लेवल के पढ़े हुए हैं, इस्लामी किताब कोई पढ़ी हुई होगी तो कम से कम खोल के देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई मसला तो उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मुझे और आपको दीन इस्लाम के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए, और जो रोज़मर्रा के मसाइल है, रोज़मर्रा के जो रोज़ काम आने वाले मसाइल हैं, जो फ़र्ज हैं हर मुसलमान मर्द और औरत पर, अल्लाह पाक उन्हें सीखने और सीखने के बाद अमल की तौफीक नसीब फरमाए।